بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشقت والا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن کو کام کرنا بھی ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو بعض دفعہ بہت زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ صبح سحری کے اندر اس کو پی لیں گے اور رات کو شام کو افطاری کے وقت اس کو پی لیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو جتنی بھی تھکاوٹ ہے، جتنی بھی کمزوری ہے، جسم کے اندر نڈھالی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی جیسے قدر کرنی چاہیے، جیسے اس کے حقوق ہیں، ویسے سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے کے سارے مسلمان 100% روزے رکھیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور اللہ کا ایسا قرب اور رجوع حاصل ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو کر ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں۔ تو رمضان المبارک کے قریب آتے ہی میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں ایک ایسا شربت آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشقت والا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن کو کام کرنا بھی ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو بعض دفعہ بہت زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو شربت میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ ایک ایسا شربت ہے کہ اگر آپ صبح سحری کے اندر اس کو پی لیں گے اور رات کو شام کو افطاری کے وقت اس کو پی لیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو جتنی بھی تھکاوٹ ہے، جتنی بھی کمزوری ہے، جسم کے اندر نڈھالی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ بے چینی کا، تھکاوٹ کا، کمزوری کا بالکل احساس بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو ہر بندے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا، بہت ساری قیمتی معلومات آپ دوستوں کو ملیں گی۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، خالص زعفران، خالص سلاجید یا دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، وہ شربت تیار کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اور کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ سخت گرمی میں روزے ایسے رکھیں جیسے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، پیاس اور تھکاوٹ کے احساس کو ختم کیجیے۔ دوستو، رمضان کے اس مہینے میں ایک شربت سے آپ کو متعارف کرواتا ہوں، پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، شاید آپ دوستوں نے دیکھی بھی ہوں، جس کا تعلق دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ہے۔ احادیث کی کتابوں میں نبوی غذاؤں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو نبیذ ایک ایسی اصطلاح ملتی ہے جس کا استعمال اہل عرب اب بھی کرتے ہیں، لیکن عجم کے اندر اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ کھجور کا استعمال گرمی اور تری دکھاتا ہے۔ اگر آپ صرف کھجور استعمال کریں گے تو وہ جسم میں گرمی پیدا کرے گی، ٹھیک ہے، اس میں رطوبات ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں گرمی بھی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر اسی کھجور کو پانی کے اندر بھگو کر اور اس کا شربت بنایا جائے تو اس سے زیادہ پرتاثیر اور تسکین سے بھرپور شاید ہی کوئی شربت ہو۔ ویسے بھی اس وقت پوری دنیا میں دل کے امراض، انجائنا، ہارٹ اٹیک کے لیے کھجور کا استعمال بہت تیزی سے رواج پکڑ رہا ہے، کیونکہ دنیا واپس فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے اور کھجور فطرت ہے۔ اب میں آپ کو کھجور کا شربت اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، پیاس، لو، حدت اور حبس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر روزے میں کیسے برداشت کروں گا، روزوں کے اندر پیاس کیسے برداشت کروں گا؟ تو میں نے اسے کہا بالکل آسان ہے، آپ ایسا کریں کہ روزہ رکھنے کے بعد 2 بڑے چمچ گلاب کے پھولوں کا گلقند، یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا، یہ رکھ لیں، بہترین چیز ہے، قبض کے لیے بھی لاجواب چیز ہے گلقند، اور پیاس کی شدت کو بالکل ختم کر دے گی۔ 2 بڑے چمچ گلاب کے پھولوں کا گلقند کھا کر اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں، یا پھر اس سے بہتر ہے کہ گلاب کے پھولوں کے 2 چمچ کھا کر اوپر سے کھجور کا شربت پی لیں، جس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طرح افطار کے وقت کھجور سے افطار کر کے چسکی چسکی کھجور کا شربت پئیں، گھونٹ گھونٹ نہ پئیں۔ پیاس، گرمی، حدت، جلن، سارے جسم کی نڈھالی انشاءاللہ تعالی پل بھر کے اندر ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی سحری کے بعد گلقند کھانے والا اور کھجور کے گلاس کے 1 شربت پینے والا سارا دن ایسے تر و تازہ رہے گا کہ احساس تک نہیں رہتا کہ اسے روزہ ہے کہ نہیں ہے۔
جتنا بھی پرمشقت کام کرے، جتنا زیادہ گرمی اور لو میں دن کا جتنا وقت گزارے، اسے زیادہ سے زیادہ یہی احساس ہوگا کہ میرا روزہ ہے۔ اس سے زیادہ بالکل احساس نہیں ہوگا، کیونکہ کھجور کا شربت اور گلقند اپنے اندر ایک انوکھی افادیت رکھتے ہیں۔ کھجور کا شربت پینے سے جہاں دل اور جگر کی تسکین ہوتی ہے، وہاں کھجور کا شربت خود ہیپاٹائٹس، معدے کی تیزابیت، پیاس کی شدت، ہاتھ پاؤں کی جلن، منہ کی خشکی، لعاب دہن کا کم ہونا، پیشاب کی جلن اور قبض کا خود بہترین علاج ہے۔ ایسے لوگ جو کسی بھی ہٹیلی پیچیدہ مرض کے اندر مبتلا ہوں، روزہ رکھنے سے قاصر ہوں، وہ مایوس اور پریشان بالکل نہ ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ گرمی کے روزے اور سردیوں کی تہجد کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں، سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ میں اب آپ کو احادیث کے حوالے سے نبیذ سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بنانے کے لیے خشک اور کچی کھجور، خشک انگور اور خشک کھجور کو ملانے، کچی اور تر کھجور کے ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ہر ایک سے الگ الگ نبیذ بناؤ۔ مسلم شریف کی روایت۔ نبیذ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ حسب مقدار کھجور لے کر شام کو، اگر کھجوریں خشک ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور گٹلیاں نکال لیں، پانی کے اندر بھگو دیں، یعنی اگر کھجور 1 پاؤ ہو تو اس میں پانی تقریباً 2 کلو ہو۔ صبح اٹھ کر کھجور کو ہاتھوں سے ملیں، ورنہ اگر 1 پاؤ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، 6-7 کھجوریں بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ صبح اٹھ کر اگر کھجور کو ہاتھوں سے ملے، ملتے ملتے تمام کھجور اور اس کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں گے۔ جی چاہے تو چھان لیں اور نوش جان کریں، ورنہ بغیر چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کھجوریں تازہ ہوں تو انہیں مت توڑیں اور ثابت ہی بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر مل چھان کر یا مل کر گٹلیاں نکال دیں اور نوش کریں۔ چاہے تو کھجور کے شربت میں دودھ بھی ملا سکتے ہیں، اس طرح اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اور جنت کے 2 میوے یعنی دودھ اور کھجور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں اکیلا کھجور کا شربت پینا بہت زیادہ ثابت ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صبح ناشتے میں نبیذ کا استعمال کرتے۔ بڑے بڑے محدثین، اولیاء صالحین، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نبیذ کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نبیذ کا استعمال ثابت ہے۔ احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے؟ نبیذ کا شربت بنا کر اگر گرمی کا موسم ہے ٹھنڈی جگہ یا فریج کے اندر رکھ دیں۔ صبح کا بھگویا ہوا شام کو استعمال کریں، شام کا بھگویا ہوا صبح استعمال کریں۔ اگر فریج میں رکھیں تو خراب نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً 12 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں۔ بھگونے کے 1 گھنٹے بعد گرائنڈ کر کے بھی فوری استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 دن گزرنے سے اور شدید گرمی سے اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے، اور خمیر کا پیدا ہو جانا اس کے استعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، لہذا کوشش کریں اس کو تازہ ہی استعمال کریں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔